کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے. اللہ اکبر. اگر جوان کسی کاموں میں گرفتار تھا, اگر جوان دوستی میں پڑا ہوا تھا, مگر اس محلے کے بزرگ تو تھے, وہ تو آ سکتے تھے, وہ آتے, وہ بیٹھتے, وہ سیکھتے اور گھر جا کر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے, اپنے بچوں کو بتاتے کہ ہم نے پروگرام میں سنا, ہم نے نشہ مخالف کانفرنس میں سادات کی زبانی سنا, سادات کی سرپرستی میں سنا کہ نشہ کرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے. ایک جوان جب نشہ کرتا ہے, اللہ اکبر, نشہ کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی, نشہ کرنے والے کو کوئی اپنے قریب نہیں بٹھاتا, نشہ کرنے والے کو کوئی اپنی لڑکیاں نہیں دیتا. اللہ اکبر. نشہ کرنے والا نشے کی لت کی بنیاد پر اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ اسے کہیں کام نہیں ملتا, کوئی اپنے یہاں ملازم نہیں رکھتا, کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا. اور نشہ کرنے والا جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے, اس کے پاس پیسے نہ ہو نشہ کرنے کے لیے. ابھی آپ نے ایک نصیحت بھرا ڈرامہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. جب نشہ کرنے والے کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا, کوئی رقم نہیں ہوتی, تو وہ اپنے گھر کی چیزوں کو لے جا کر بیچتا ہے. میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ پنجاب کی سرزمین پر ایک شخص جو شراب کا عادی تھا, شراب پیا کرتا تھا, وقت ایسا آیا کہ جب شراب پینے کے خود کے پاس پیسے نہ بچے, اس لیے کہ نشے نے اس کو اس قدر لاغر و کمزور کر دیا تھا, اس کو اس قدر ناکارہ اور بیکار کر دیا تھا کہ وہ کما نہ سکتا تھا, اور اگر کمانے کی سوچتا بھی تو کوئی اسے ملازمت نہ دیتا تھا. جب جیب میں پیسے نہ رہے تو بیوی کے زیور کو چوری کر کے بیچنے لگا. اللہ اکبر. جب بیوی نے مطالبہ کیا, جب بیوی نے مواخذہ کیا کہ میرے زیور کو اپنے نشے کی لت کو تسکین پہنچانے کے لیے تو نے میرے زیورات بیچ دیے, وہ پیسے جو اس خاتون نے اپنی 3 بیٹیوں کے جہیز کے لیے بچا کے رکھے تھے, اس باپ نے اپنے نشے کی تسکین کے لیے اپنی جوان بیٹیوں کے جہیز کے پیسے کو اللہ اکبر اپنے نشے کی تسکین کے لیے اس کا استعمال کیا. جب اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس تیری نشے کی لت نے ہمارے زیورات, ہمارے بچیوں کے جہیز کو, اس تک کو نقصان پہنچا دیا, آج تیری اس لت نے ہمیں سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اسے اپنی اس بیوی کی بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر نشہ ایسا تھا کہ راتوں رات اس نے اپنی 3 بیٹیوں کا بھی قتل کیا اور اپنی بیوی کو بھی قتل کر ڈالا. ایک نشہ ایسی لت ہے کہ ایک جوان کو وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. جب آدمی نشے میں ہوتا ہے اسے اپنی اولاد نظر نہیں آتی, جب آدمی نشے میں ہوتا ہے وہ رشتے داریاں بھول جاتا ہے. اور یہ الحکایات پڑھے. اللہ اکبر. ایک بزرگ نے شیطان سے کہا کہ شیطان تیرا تو کون سا ہتھیار ہے کہ جس ہتھیار کی بنیاد پر تو اولاد آدم سے ہر کام کرا سکتا ہے. تو ابلیس کہتا ہے کہ پہلے میں نوجوانوں کو نشے کا عادی بناتا ہوں, اور جب وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے چوریاں کرواتا ہوں, ان کے ذریعے ڈاکے کرواتا ہوں, ان کے ذریعے زنا کرواتا ہوں. اللہ اکبر. کی لت کیسے لگی؟ یہ نشے سے لگی ہے. عزیزان گرامی قدر, ایک نشہ کرنے والا وہ کبھی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا. ایک نشہ کرنے والا اگر وہ نشہ کرتا ہے, محلے کے کسی نوجوان بدکار شخص کو یہ بات پتہ چل جائے کہ فلاں بچی کا بھائی نشہ کرتا ہے, تو وہ سمجھ لے گا کہ اس کا بھائی نشیڑی ہے. اگر ہم اس کی بہن کو چھیڑیں گے تو اس کے بھائی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن کی عزت کی حفاظت کر سکے. اے لوگوں, جوانوں سنو, اگر اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے نشے چھوڑ دو. اللہ اکبر. یہ بڑے برے طرح کے نشے, چاہے وہ ہیروین ہو, بھانگ ہو, گرد ہو, نہ جانے ایسے نام کی زبان پر چڑھتے بھی نہیں, ان سارے نشوں کو چھوڑ دو, ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا سماج میں تمہاری کوئی عزت نہ رہے گی, معاشرہ تمہیں قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے گا, اور وقت ایسا آئے گا کہ تم نشے کی حالت میں کسی گٹر میں پڑے ہوئے ملو گے, کبھی سڑکوں پہ پڑے ہوئے ملو گے, کبھی ٹرین کی پٹریوں پر کٹے پڑے ملو گے. ارے نشہ کرنے والا جب نشہ کرتا ہے وہ کہاں گرتا ہے, اسے ہوش نہیں رہتا. اگر تمہیں ایسا نشہ کرنا ہے تو تمہارے ہوش کو گرا دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر وہ شے جو انسان کی عقل کو معمول کرتے, انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہر وہ شے حرام ہے جو انسان کو نشہ پیدا کرے, جو انسان کی عقل کو معمول کرتے. حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام
जाने के बाद इस सहाबी ने अर्ज किया, यार हजरत अबू बकर से अर्ज किया, मेरे ख्याल से खिलाफत का ज़माना था, ज़माने खिलाफत के हजरत अबू बकर से एक सहाबी ने अर्ज की कि ए खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कभी ज़माने जाहिलियत में यानी मज़हब इस्लाम आने से पहले क्या कभी आपने शराब पी है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, सरकार अबू बकर फरमाते हैं, मैंने ज़माने जाहिलियत में भी कभी मैंने शराब को हाथ न लगाया। सहाबी ने सवाल किया, हुजूर क्यों न हाथ लगाया? अभी इस्लाम नहीं उतरा है, अभी कुरान नहीं उतरा है, ज़माने जाहिलियत है। हजरत अबू बकर से सवाल किया, हुजूर उस आलम में तो आपके पास अल्लाह के रसूल का कोई पैगाम न था, न कुरान था, अल्लाह अकबर, उस वक्त भी आपने शराब को हाथ क्यों न लगाया? हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि शराब पीने वाले की मुआशरे में इज्जत नहीं होती है, शराब अक्ल को छीन लेता है, फिर शराब हर वो चीजें करने पर मजबूर कर देता है जिसका ताल्लुक अखलाक से नहीं होता। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, इंसान जब नशा करता है तो नशा उसे गिरने पर मजबूर कर देता है। और अगर तुम्हें नशा करना है तो मैं एक ऐसा नशा बताता हूँ, अल्लाह अकबर, दुनिया का तुम किसी भी मैखाने में चले जाओ, दुनिया के जिस भी मैखाने में जाओगे, वहाँ का पिलाने वाला जो साथी होता है, जो नशा परोसता है, आप जब उस नशे को करोगे आप गिरोगे, वो नशा पिलाने वाला आपको कभी थामेगा नहीं। ये दुनिया के मैखाने का निजाम है कि नशा पिलाने वाला आपको थामता नहीं है, मगर मैं एक ऐसा नशा जानता हूँ कि अगर वो नशा करोगे तो पिलाने वाला तुम्हें थाम लेगा। आओ मैं बताता हूँ वो कौन सा नशा है। ऐ नौजवानों, भांग का नशा न करना, ऐ नौजवानों, हेरोइन का नशा न करना, अगर नशा करना है तो इसके मुस्तफा का नशा करो, तो क्या होगे मुस्तफा थाम ले। नारे तकबीर, बाबा नारा लगो यार, नारा लगो बाबा, क्या आवाज है, क्या आवाज है।